السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور فہم میں برکت دے اور ایمان کی صحیح حالتوں میں رکھے۔ کل میں نے آپ کو سورۃ ناس کا ترجمہ اور 3 آیات کی تفسیر بتائی تھی۔ آج میں اس کے نیکسٹ آیات کی تفسیر بتاؤں گی۔ دعا کر لیتی ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دلی خواہشات کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، ہٹ کرنے والے شر سے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، ہٹ کرنے والے شر سے۔ اس آیات کی وضاحت کریں۔ من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے شر سے یعنی شیطان کے شر سے۔ وسوسہ کہتے ہیں غیر محسوس طریقے پر کسی بری بات کو دل میں ڈال دینے کو۔ وسوسہ کے الفاظ میں خود بار بار کا مفہوم شامل ہے، جیسے زلزلہ، حرکت، ٹکراؤ کو کہتے ہیں۔ انسان چونکہ ایک دم بہکاوے میں نہیں آتا، اس لیے شیطان مسلسل کوشش میں لگا رہتا ہے، اس لیے ایسی کوشش کرنے والے کو وسوسہ کہا جاتا ہے۔ خناس، ہٹ کرنے والے یعنی وسوسہ ڈال کے پیچھے ہٹ جانا۔ شیطان انسان کے دل پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے۔ اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے، اگر وہ غافل ہو تو اس کا دل مٹھی میں لے لیتا ہے، یعنی وسوسہ ڈالنے والا اور پیچھے ہٹنے جانے والا ہے۔ انسان کا دشمن شیطان ایسے خفیہ کام کرتا ہے جس کا شعور نہیں ہوتا، وہ ایسے راستے سے آتا ہے جہاں سے آنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے رب العزت نے احساس دلایا کہ تمہاری مدد رب العالمین کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان گوز مارتا ہوا پیٹھ موڑ کر بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اذان سنائی نہ دے۔ جب اذان ختم ہو جاتی ہے پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوتی ہے پھر پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے۔ جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے دل میں خیالات ڈالتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ فلاں بات یاد کر۔ ان بات کو شیطان یاد دہانی کراتا ہے جس کا اسے خیال بھی نہ تھا، یہاں تک کہ آدمی بھول جاتا ہے، وہ نہیں جانتا اس نے کتنی نماز پڑھی۔ صحیح بخاری کی 608 حدیث۔ ایسے ہوتا ہے انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، پتہ بھی چلتا ہے کتنے یاد پڑھی، انسان بھول جاتا ہے۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ام مومنین سیدہ صفیہ نے ان خبر دی کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے تو میں آپ سے ملنے مسجد میں آئی۔ جب مسجد کے دروازے کے قریب پہنچی جہاں ام مومنین ام سلمہ کا دروازہ تھا تو وہاں انصاری صحابی ملے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور تیزی سے آگے گزر گئے۔ آپ نے فرمایا، ذرا ٹھہر جاؤ، یہ میری بیوی صفیہ بن حیی ہے۔ وہ کہنے لگے، سبحان اللہ یا رسول اللہ، آپ کا یہ فرمان ان پر شکاک گزرا۔ آپ نے فرمایا، شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، میں ڈرا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔ یہ بخاری کی 2035 روایت ہے۔ سیدنا جابر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ابلیس اپنا تخت پانی پہ رکھتا ہے، پھر وہ اپنے لقیوں کو بھیجتا ہے، پس اس کے نزدیک مرتبے کے اعتبار سے وہی مقرب ہوتا ہے جو فتنہ ڈالتے ہیں ان سے بڑا ہو۔ ان میں سے ایک آتا ہے اور کہتا ہے، میں اس کی طرف
ایک تو شیطان کہتا ہے تو نے کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دیا۔ پھر ان میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے میں نے فلاں آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس نے اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ ڈلوائی دی۔ شیطان سے اپنے قریب کر کے کہتا ہے ہاں تو ہے جس نے بڑا کام کیا ہے۔ المشت نے کہا میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا وہ اسے اپنے سے چمٹا لیتا ہے۔ یہ مسلم کی 7106 روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ اللہ نے جنوں میں سے اس کا ایک ساتھی یعنی ایک شیطان مقرر کر دیا ہے۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میری مدد فرمائی سو وہ مطمئن ہو گیا، اس لیے مجھے نیکی اور شاعری کہتا رہتا ہے۔ یہ مسلم کی 7108 حدیث روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کیا کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک اللہ نے میری خاطر میری امت کے سینوں میں پیدا ہونے والے وسوسہ معاف فرما دیے ہیں۔ سبحان اللہ، جب تک وہ ان پر عمل نہ کرے یا منہ سے نہ نکالے۔ یہ بخاری کی 2528 روایت ہے۔ جب ابو ہریرہ بیان کیا اللہ کے رسول فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے تو تمہارے دل میں پہلے تو یہ سوال پیدا کرتا ہے فلاں چیز کس نے پیدا کی۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم بھی سوچنے لگے وہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہو گیا، سوچتا ہے انسان فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی، آخر کے بعد یہاں تک پہنچتا ہے کہ خود تمہارے رب کو کس نے پیدا کیا۔ جب کسی کو ایسا وسوسہ آئے تو اسے چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگے اور شیطانی خیال کو چھوڑ دے۔ بخاری کی 3276 روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تو اللہ تعالیٰ کس نے پیدا کیا۔ تو جو کوئی اس طرح کوئی وسوسہ اپنے دل میں پائے وہ کہے میں اللہ پر ایمان لایا ہوں۔ مسلم کی 343 روایت ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کو کوئی عورت اچھی لگے تو اس کا خیال دل سے لگیز ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی بیوی کا پاس آئے اس سے جمع کرے کیونکہ ایسا کرنے سے دل کا خیال ختم ہو جائے گا۔ مسلم کی 3407 شیطان سے حفاظت کے لیے کس کی پناہ مانگنی چاہیے؟ شیطان سے حفاظت کے لیے اس کی پناہ مانگنی چاہیے جس سے 3 صفات کمال درجے میں پائی گئی ہیں ربوبیت، ملوکیت، الوہیت۔ پناہ اللہ سے مانگی جائے کیونکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، وہی بادشاہت ہے، وہی معبود ہے۔ شیطان کو خناس کیوں کہا جاتا ہے؟ شیطان اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے کثرت کیا جاتا ہے اس لیے اسے خناس کہتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگ سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگ سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ اس آیات کی وضاحت کریں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگ سینوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، انسان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان اس وقت وسوسہ ڈالتا ہے جب بندے کا دل اللہ کے ذکر سے خالی ہو جاتا ہے۔ شیطان انسان کے دلوں میں کیسے وسوسہ ڈالتا ہے؟ شیطان انسان کے دلوں میں گھس کر نہایت خفیہ اور غیر محسوس طریقے سے وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنۃ والناس جنوں اور انسانوں میں سے۔ من الجنۃ والناس جنوں اور انسانوں میں سے۔ اس آیات کی وضاحت کریں۔ جنوں اور انسان میں وسوسہ ڈالنے والے جن اور انسان دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ
يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. تو اسی طرح ہم نے اور ہر نبی کا انسان اور شیطانوں اور جنوں اور شیطانوں کو دشمن بنا دیا، جو دھوکہ دینے کے لیے ملمن کی ہوئی ہے بات ایک دوسرے کے دل میں ڈالتے ہیں۔ اگر رب چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے، چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں۔ وہ جو جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہ سورہ نام کی آیت نمبر 122 ہے۔ ایک منٹ میں کیمرہ سیٹ کر لوں، مجھے لگتا ہے اس میں تفصیل نظر نہیں آ رہی۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، ہمارے دل میں کچھ خیالات آتے ہیں۔ وہ اشارہ کنائے سے کچھ اس طرح کہہ رہا تھا، ان خیالوں کو زبان پر لانے کی بجائے فعلا ہو جانا اس سے زیادہ پسند ہے۔ تو رسول نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمد اس اللہ کی جس نے ابلیس کے مکر و وسوسے کی طرف سے لٹا دیا۔ سیدنا ابو رضی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمائے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، نماز پڑھ لی؟ اس نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، اٹھ نماز پڑھو۔ میں نماز پڑھ کر پھر حاضر ہو گیا۔ فرمایا، میں عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا انسانوں میں شیاطین ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ جیسے سورۃ ناس کا جو ترجمہ تفسیر مکمل ہوئی اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کے ساتھ اپنے ساتھ ہمیں جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے اور ہمارے شیطان کے وسوسہ سے بھی ہمیں پناہ میں رکھے۔ پناہ مانگنی چاہیے شیطان کے وسوسہ سے، وہ کیسے وسوسہ انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے آپ سے محفوظ رکھے۔ یہ رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھا کریں 3 مرتبہ، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ کہ آپ کو کوئی بھی چیز، اللہ کے حکم سے کوئی چیز بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ جو ہے آپ کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ یہ دعا کر دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کیجیے گا، اسلامی چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک اور سبسکرائب کرنا چاہیے۔ چلیے نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔